پی ٹی آئی ڈائریز، آج ہم پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کے اوپر فوکس کریں گے۔ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات پر یہ ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے جو بیرونی معاملات ہیں ان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو حقائق ہیں وہ کافی خوفناک ہیں۔ مثلاً ایک حقیقت جو میں مین آج کے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس ورکر کے حوالے سے ہے جس نے پنڈی میں مال روڈ پر سیکیورٹی اہلکار کے اوپر فائرنگ کی اور اس کے بعد پھر وہ نشانہ بنا ایک رد عمل کا۔ عطا تارڑ نے اس کے اوپر ایک بیان جاری کیا۔ پھر جو کے پی کے منسٹر آف انفارمیشن ہے انہوں نے اس کے اوپر انڈورسمنٹ کی کہ ہمارا ورکر تھا اور اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بڑی بات چل رہی ہے کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کہاں سے آتے ہیں اور کیسے ان کے رینکس کے اندر گھس جاتے ہیں، اور یہ ہم بارہا یہ بات بتا چکے ہیں۔ تمام جماعتوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے یہ بات، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ٹی ایل پی ہو، جے یو آئی ہو، کہ جب آپ سڑک پر آ جاتے ہیں تو سڑک کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ، اور 9 مئی کے حوالے سے یہ چیز سامنے آئی، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سڑک تو ہم نے گرم کی تھی لیکن ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب آپ سڑک کو گرم کر دیتے ہیں، ادھر سے آپ نے مارچ کی کال دی یا ادھر سے وہ بندہ آ کے، چاہے اس کا ذہنی توازن واقعتاً خراب ہو، اس نے آ کے یہ حرکت کر دی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو ہم لے کے آئے تھے، کیونکہ آپ نے جب سڑک پر آنے کی دعوت عام دے دی لوگوں کو تو پھر جو کچھ سڑک کے اوپر ہوگا اور آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ 9 مئی کا معاملہ جو ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ شواہد کیا ہیں اور فکشن اس کے اندر کیا ہے، اگرچہ میں تمام تر آنیسٹی کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں جو شواہد ہے وہ اوور ویلمنگ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور قیادت جو ہے کیسے، بھلے وہ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، لوگوں کو ڈائریکٹ کر رہے تھے، لیکن اس بات کو آپ بھول جائیں، جب آپ نے لوگوں کو سڑک کے اوپر نکال دیا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو یہ کہنا جی کہ ایک تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جی اور یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ چل رہا ہے، تو پی ٹی آئی کے احتجاج سے پہلے جو آغاز ہے اور جو واقعہ ہوا وہ بہت ہی خطرناک ہے ان کے لیے۔ دوسرا ان کے جو، اب میں اصل پروگرام کی طرف آتا ہوں، جو لڑائی ہے ان کی بڑھ گئی ہے۔ سلمان اکرم رضا صاحب کا میں نے ذکر کیا، وہ ہمیشہ نہ جانے غصے میں کیوں ہوتے ہیں، جس طرح اپنی پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور عام بات بھی کر رہے ہوں، یعنی وہ پانی بھی مانگ رہے ہو تو غصے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، مجھے پانی لا کے دو۔ بھائی آپ تمام قوم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیمرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کمیونیکیشن آپ کا خاصا ہے، عدالتوں کے سامنے آپ پلیڈ کرتے ہیں، جج صاحبان کے سامنے کہ آپ اس طرح بات کرتے ہیں، آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو جو عہدہ مل گیا ذرا جلدی مل گیا تو وہ عہدہ شاید اس کا وزن سنبھال نہیں پا رہے، لیکن انہوں نے بڑے الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا جی مشال یوسف زئی جو ہیں وہ ان کے پیچھے بڑے ہاتھ ہیں اور وہ ہمارے خلاف کیمپین کرتی ہیں، اور جو الزامات مشال یوسف زئی نے لگائے ان کے اوپر وہ علیحدہ ہیں، لیکن ساتھ برابر میں شاندانہ گلزار نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی یہ جو پیسے باہر سے آئے تھے وہ یہ لوگ کھا گئے ہیں، کوئی 50 کروڑ کی رقم کی بات کر رہا ہے، وہ 40 کروڑ کی رقم کی بات کر رہا ہے، یہ سارے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بات کر رہے ہیں۔ یہ ہم جو پی ٹی آئی ڈائریز کا نام دیا ہے یہ فیکچول بیسس کے اوپر میں تجزیہ کر کے دے رہا ہوں، جو بیانات ان کے موجود ہیں، میں کوئی فکشن نہیں بتا رہا کہ مجھے ذرائع نے بتایا، یہ اپنے ان کے بیانات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہیں جی کہ پیسے کھا گئے۔ کل شیر افضل مروت میرے پروگرام کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے تھے جی کہ وہ علی مین گنڈا پور نے تو 72 کروڑ دیے تھے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے پیسے کھا گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 8 ارب کا ہم نے جو متاثرین تھے 2010-11 میں عمران خان نے جو فنڈ لانچ کیا تھا اس کے اندر جو پیسے آئے تھے گھر ور بننے تھے وہ پیسے پتہ نہیں کدھر گئے۔ اب یہ رقمیں چھوٹی رقمیں تو نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا۔ شاندانہ گلزار نے کہہ دیا جی کہ پیسے کھا گئے ہیں، تو اگر میں نے بتا دیا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، تو بھائی بتا دینا آپ، کیونکہ آپ نے تو بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جن کی شاید حقائق پر مبنی نہیں ہو، لیکن آپ نے بلا تعامل وہ باتیں کی ہیں۔ تو یہاں پر 50 کروڑ ڈونیشنز کا کوئی کھا جائے تو آپ صرف دھمکیاں ہی دیتے رہیں گے۔ میں نے لیکن جو اب آج ڈائریز 804 کے اندر جو چیز چنی ہے وہ دو آپ کو میں نے فرق دکھانے۔ کل مشال یوسف زئی کو رپورٹرز نے گھیر لیا اور یہ ایک بڑی دلچسپ کانورسیشن ہوئی ہے مشال یوسف زئی کی رپورٹرز کے ساتھ۔ میں صرف کمیونیکیشن کے زاویے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک خاتون ہے اور دبنگ خاتون ہے، وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو اسرٹ کرنا جانتی ہے، آپ اسے اتفاق کریں نہ کریں، تنقید کی 1000 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی بات نہیں کرتی۔ رپورٹرز کے اندر گھر گئی اور رپورٹرز نے تابڑ توڑ سوال کیے۔ تو یہ ذرا انٹریکشن دیکھیے گا۔ پھر میں آپ کو کنٹراسٹ بتاتا ہوں کہ جب علیمہ سے بات چیت ہوئی
رپورٹرز کی اور علیمہ کو کسی رپورٹر کا انداز، سوال، کیمرے کا اینگل وغیرہ پسند نہیں آیا تو فرق کتنا؟ پھر میں آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کیوں فرق ہے. تو مشال یوسفزئی جو ہے گھری ہوئی ہیں رپورٹرز کے اندر اور تابڑ توڑ سوال ہو رہے ہیں، تو دیکھیں وہ کیسی بیٹنگ کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ الزامات کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت وغیرہ ہیں یا ایسے الزام لگا دیے تھے آپ نے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں نے کوئی الزام لگایا ہے؟ بہت کچھ ہوا ہے، ایسے کوئی بار کونسل کا الیکشن نہیں لڑتا. مشال صاحب آپ اسٹرانگ مین اس کی طرح آپ سوال کو گھما رہی ہیں، جواب سیدھا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ میں نے آپ کو جواب دیا نا. نہیں میم، آپ کے سوال یہ ہے کہ سلمان اکبر راجہ پہ آپ نے لگایا وہ سازش کرتے ہیں، وہ اس وقت جو ہے پارٹی کو توڑیں، اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اب میں نے آپ کو پہلے آپ جواب سنیں اور جواب سننے کا حوصلہ پیدا کریں. میں نے آپ سے سوال گنتم جواب چنا ہو رہا ہے نا میم. تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے. صحیح ہے. میں نے ان کو صرف یہ ایک بات کی ہے کہ خان صاحب ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے تھے، آپ لوگوں نے ٹکٹس دیے. ان میں سے بہت سے لوگ تھے جن کا پاکستان تحریک انصاف یا ILF سے تعلق بھی نہیں تھا، پھر بھی آپ لوگوں نے ذاتی دوستیوں میں ان کو دو نام بتائیں گے پلیز آپ؟ سر سب سے پہلے نام KP کے، آپ 2 پاکستان بار کونسل کے ممبران دیکھ لیں، اگر ان کا تعلق یا ILF سے ہو یا پاکستان تحریک انصاف سے ہو پھر آ کے بات کریں. میڈم آپ کے پیچھے وہ کہہ رہے پورا گروہ ہے، کون سا؟ سر آپ سے تو میں جواب نہیں دوں گی. اچھا میم، آخری سوال بڑے ادب کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ پلیز ابھی جو آپ کے سامنے جو آپ کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، میں کیونکہ انہوں نے مجھ سے بات ہی نہیں کیا، آپ سب آ کے ایک دم ایسے چمکے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا مین یہ چیز ہے کہ سلمان صفدر کے تھرو یہ پیغام بھیجایا دیا گیا تھا کہ آپ کو پارٹی سے فارغ کیا جائے. عمران خان صاحب کی انسٹرکشن کی خبر ہے، اس خبر کی تصدیق کی ہے راجہ صاحب نے. اب جب آپ کو عمران خان صاحب نے فارغ کر دیا، میرے خیال سے آپ کو گریز دکھانی چاہیے یا آپ کو شیر افضل مروت کی طرح ہی چمٹ کے رکھنا چاہیے؟ پلیز سوال میرا کمپلیٹ نہ ہوا تھا نا. اچھا اب ہو گیا سوال، کریں نا راجہ صاحب نوٹیفیکیشن. آپ کہہ رہی ہیں وہ نہیں کر سکتے، وہ کہہ رہی ہے آپ کے پیچھے بڑے ہاتھ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں بہت بڑے ہاتھ ہیں، ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. آپ کے پیچھے پورا آپ تو یہ دھمکی دے رہی ہیں نا کہ جی کرے کر کے دکھائیں. میرے پیچھے اتنے بڑے ہاتھ نہیں ہے سر کہ میں خان صاحب کے اکاؤنٹ سے اپنے لیے PTA کراؤں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں آپ کی چلے وہ نہیں چلے پورا گروہ ہے جو آپ کی سپورٹ کرتا ہے. اور ایک اور بات سر، چلے آپ نے آج ایک بات کر لی، آپ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھے کہ میرے سینیٹر بننے کے بعد کیا عمران خان صاحب کے سامنے انہوں نے مجھ سے معافی نہیں مانگی تھی؟ پوچھے. اڈیالہ جیل میں؟ جی اڈیالہ جیل میں خان صاحب جیل کے اندر انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی. آج سنیں نا سر، آپ شروع ہو جاتے پھر پورا جواب سنا گیا. انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ مشال چھوٹی بہن ہے، غلطی ہوئی ہے، آئندہ ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی بیان بازیوں پہ کہ جس طریقے سے یہ باہر یہ پبلک نیریٹو بناتے ہیں، آپ ان سے پوچھے، سمپل سی بات ہے کہ کیا آپ نے مشال سے اڈیالہ جیل کے اندر معافی مانگی تھی یا نہیں؟ میم پلیز یہ بتائیے گا. چلے مان لیا آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کیا اب اس بات سے ڈس ایگری کرتی ہیں کہ خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو پارٹی سے فارغ کیا جائے، سلمان صفدر کے تھرو یہ پیغام آیا تھا اور آپ کو بھی یہ پیغام دیا گیا تھا؟ سر پہلی بات تو یہ کہ سلمان صفدر صاحب اس کی تصدیق کر لینا. وہ تو غیر سیاسی وکیل ہے نا، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی تردید کر دیں کہ ایسا آپ کے سامنے پیغام نہیں آیا. میں نے ایک سمپل سی بات کی ہے سر کہ وہ جو باتیں یہ بند کرنا چاہتے ہیں وہ میں باتیں کرتی ہوں. صحیح ہے، کرنا چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں. اگر خان صاحب کا پیغام آیا ہوتا سر، ان کو میں اتنی اچھی نہیں لگتی کہ مجھے نہیں. وہ کہہ رہی ہیں آپ کے پیچھے ہاتھ بڑھے، آپ نے تردید ابھی تک نہیں کی. وہ کہہ رہی ہیں آپ اب جب اس طرح کے سوال آ رہے ہوں اور اوپر سے ٹیمپریچر ایسا ہو اور رپورٹرز، اس کو ہم کہتے ہیں پرووکیٹو کوسچنز، اور اس کے اندر ایڈیٹوریلائزیشن، یعنی آپ نے معلومات کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی پالیسی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جی ہم سوال گندم کر رہے ہیں، جواب آپ چنا دے رہے ہیں. یہ پرووکیٹو قسم کی ایڈیٹوریل لائنز ہیں اور رپورٹرز یہ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں تاکہ غصے کے اندر آ کے کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر وہ اسٹیٹمنٹ بن جائے. اور دنیا بھر کے اندر یہ ہوتا ہے، بائی دی وے پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن مشال یوسفزئی کے اوپر بارش ہوئی، انہوں نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے ٹیکل کیا، ہنستے مسکراتے ہوئے ٹیکل کیا، اس کا بھی جواب دیا، اس کو کہہ دیا میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا. پھر اس کے بعد گھوم کے واپس آ گئی، تو میدان نہیں چھوڑا، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ ایک ماڈل ہے میڈیا کے ساتھ انگیج کرنے کا. ایک اور ماڈل ہے جو علیمہ خان نے اپنایا ہوا. علیمہ خان جو ہے جس کو چاہتی ہیں اس کے اوپر وہ تہمت لگا دیتی ہیں، جس کو چاہتی ہیں وہ دھتکار دیتی ہیں، جس کو چاہتی ہیں اس کو بلا لیتی ہیں، جس کو چاہتی ہیں جب چاہتی ہیں بیان دیتی ہیں، کیونکہ ان کا ایک خیال ہے اپنے بارے میں. اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں. تو علیمہ کے سامنے جب رپورٹرز جاتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتی تو ان کے ساتھ کیسی حرکتیں ہوتی ہیں، دیکھیے ذرا. PTI کا تو نظریہ یہ تھا کہ امریکہ کے اینٹی، اور خان صاحب اب امریکہ سے ہی مانگ رہے ہیں، وہ مدد مانگ رہے ہیں. بیٹا آپ نے کب یہ کام شروع کیا؟ یہ مائک پکڑ کے کھڑے ہو گئے. لگتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتا ہے ایک مائک پکڑ کے.
आपको कोई शर्म आनी चाहिए कि आप छोटे से छोकरे आप आगे यहाँ खड़े होके इतनी स्टूपिड बात की और इतनी बड़ी लीडर की कि आपको भी किसी ने सवाल नहीं, हमने खुद देखा था, एब्सोल्युटली नोट खान साहब ने कहा था। तुम इतने बेवकूफ हो, पहले सीख कर तो आओ। नहीं, मेरा सवाल, मैं तो तरदीद मांग रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक है, आप इतने तरदीद दे सकती हैं। अच्छा बेटा, आप छोटे हाइब्रिड शर्म नहीं। तो ये दो मॉडल हैं अब आपके सामने, एक मॉडल अलीमा का मॉडल है और दूसरा मॉडल मिसाल यूसुफजई का मॉडल है। ये नहीं है कि दोनों मॉडल्स को दोनों ख़वातीन लीड कर रही हैं, ये दो ट्रेंड्स आपको पीटीआई के अंदर नज़र आते हैं। एक वो लोग हैं जो समझते हैं कि मीडिया के साथ आप इंगेजमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकते हैं, मीडिया आप पर तनकीद करेगा, तनकीद को डिफ्लेक्ट करके आप इंगेज कर सकते हैं। एक वो मॉडल है वो समझते हैं जिन्होंने हम पर तनकीद की, ये तो बस जी बिके हुए हैं जी और ये तो इनको हमने उड़ा के रख देना। अब ये जो मॉडल है ये ज़मान पार्क वाला मॉडल, ये मॉडल इमरान खान ने अपनाया हुआ। तो जो अलीमा की तरबियत है, अगर वो सियासी तौर पर तरबियत याफ्ता हैं कम से कम मीडिया के हैंडले में, वो इमरान खान के मॉडल के साथ जुड़ी हुई है। रिपोर्टर को थप्पड़ पड़ गया और उनके सामने शिकायत की, शाह महमूद कुरैशी बराबर में खड़े हुए थे, हाँ रिपोर्टर का ताल्लुक इससे है जी, फ़लाँ चैनल से, हाँ फिर तो ये होना था, हंसते हुए चले गए। किसी को कह दिया मेरा चीता है, किसी को कह दिया कि जी ये तो पैसे खाता है, किसी को कह दिया जी कि ये तो दुनिया का बेहतरीन रिपोर्टर है, हालांकि उसको दुनिया के किसी आम से अखबार, चीथड़े अखबार के दरवाजे के अंदर आगे से भी ना गुजरने दिया जाए। बेहतरीन रिपोर्टर है क्योंकि मेरी तारीफ़ करता है, ये रिपोर्टर जो बिल्कुल फारग है, भले उस रिपोर्टर ने दुनिया के बेहतरीन मीडिया हाउसेस के लिए काम किया हो। ये जो तरीक़ाकार है, इससे आपके इमेजेस बनते हैं। तो ज़मान पार्क की एक कल्चरल एरोगेंस भी है कि जी हम जो लोग हैं ना, बस हमारी तो क्या ही बात है। ये जो स्ट्रीट स्मार्ट ख़वातीन और सियासतदान हैं, इनको मीडिया की अहमियत का अंदाज़ा है। ये ज़मीन के करीब रह के लोगों के साथ इंगेज करते हैं। ये नहीं है कि मीडिया फेयर है, मैं इसमें जाता ही नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक बार तो आप मीडिया के मामले के अंदर घुस गए तो आपने टैकल कैसे करना है। लिहाजा जो अलीमा का मॉडल है वो पुराना और रिडेंडेंट किस्म का मॉडल है। जो मिसाल का मॉडल है वो मीडिया और कम्युनिकेशन के एंगल से बहुत मौसर मॉडल है। जब आप अपना ग्राउंड होल्ड करते हैं, जो सवाल आपको पसंद नहीं आता उसको डिफ्लेक्ट करते हैं, जिसका जवाब बनता है उसको जवाब देते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क एक और भी है, जब हक़ाइक़ आपके पास हों तो फिर आप गुस्से का इजहार नहीं करते, फिर आप फर्म अंदाज से बात कर सकते हैं। जब हक़ाइक़ आपके पास ना हो तो फिर आप इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आते हैं और धुतकारते हैं, लोगों को तज़लील करते हैं। ये दोनों मॉडल्स कम्पीट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। कौन सा ग्रुप जीतेगा, किसके कौन से इल्ज़ामात हैं, उस बहस से कतई नज़र दोनों मॉडल्स के अंदर से जो मॉडल मॉडर्न मीडिया के अंदर ज़्यादा कदर पाएगा वो मिसाल यूसुफजई का मॉडल है।